الحمدللہ ہم لوگ سورہ الانعام تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے۔ پچھلی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت کا مطلب ہے کہ یہ نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کو جو جھٹلانے والے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر حق کو نہیں پہچانا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی پچھلی 10 آیات میں کہ جو لوگ خود بھی نہیں پہچانتے اور دوسروں کو بھی ان کو پہچاننے سے روکتے ہیں، یا دوسروں کو بھی قرآن کی طرف آنے سے یا دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ قیامت والے دن ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچنے والا ہے، اور جب قیامت والے دن وہ اپنا نقصان دیکھیں گے، اپنا انجام دیکھیں گے، تو وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اور کاش میں نیکوکاروں میں داخل ہو گیا ہوتا۔ اب جو اگلی 10 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آخرت کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان، جو آخرت کا ایمان کا معاملہ ہے وہ کیا ہوگا۔ اچھا، ایمان کے معاملے میں ہم ایک بات سمجھیں گے، ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دراصل غیب کا معاملہ ہے۔ ایمان بالآخرہ خاص طور پہ وہ غیب کا معاملہ ہے، اور یہ مکمل طور پر ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ اور جو آخرت کا معاملہ ہے خاص طور پر، وہ تو بالکل ہی تقریباً ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ نہ کوئی مرا ہے اور نہ کوئی مر کر واپس آیا، یعنی ہم میں سے نہ کوئی مرا ہے اور نہ کوئی مر کر واپس آیا جو ہمیں بتائے کہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 31 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں۔ جیسے بھی بیان ہوا کہ کیونکہ عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مانیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمانے اب یہ لوگ جو اپنی عقل میں پڑ گئے، جنہوں نے رسول کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو پیچھے کر دیا، اپنی عقل کو آگے کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گھاٹے میں پڑ گئے۔ پھر اللہ طرف فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک۔ سا قیامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور سا موت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص مر گیا، جس پہ موت طاری ہو گئی، اس شخص کی قیامت شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان پر موت کا وقت آ جائے گا، ان کی قیامت شروع ہو جائے گی، تب انہیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے کس چیز کا انکار کیا۔ بل یہاں پر میں ایک اور چیز کو سمجھیں گے کہ یہ جو موت کی حقیقت ہے، جو موت کا معاملہ ہے، وہ انسان پر تب ہی کھلے گا جب انسان پر موت آ جائے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے ارد گرد جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے معاملات رکھے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثلا ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں کندھوں پر، ہمیں نہیں پتہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ہم نے نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اپنی دنیا میں مختلف معاملات کرتا ہے تو اس کے ساتھ مختلف فرشتے ہوتے ہیں، مختلف موقعوں پر فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انسان مسجد میں آتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ انسان مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ انسان دین قرآن پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات غیب کے، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ تمام معاملات کھل جائیں گے۔ کب کھلیں گے؟ جب انسان پر موت طاری ہونے لگے گی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ پردہ ہٹا دے گا نا، جو ہمارے اور موت کے درمیان، تو یہ تمام معاملات فرشتوں کے، غیب کے، جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں لگتا، یہ تمام معاملات اب کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت، یعنی جب موت کا وقت ان پر آئے گا، جب یہ پردہ ان کے لیے ہٹا دیا جائے گا، جب انہیں وہ موت کے فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان اپنی زندگی جیسی گزارتا ہے، اسے ویسے ہی فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر انسان نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے تو فرشتے اس کے سامنے ایسی جو ہے نا حیت میں، ایسی صورت میں آئیں گے، انسان ان سے ڈرے گا نہیں، اور انسان کو یہ پتہ بھی لگ جائے گا کہ اب میرا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے معاملات دنیا کے طور پہ اس پہ ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں سے کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ فرشتے آئے ہیں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ فرشتے اس کے لیے خاص لباس لے کے آتے ہیں جنتیوں کا، اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اسے بشارت دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ انسان کی روح اسے ایسے نکلتی ہے گویا جیسے مشکیزے میں پانی ہو، اور آپ بھرا ہوا مشکیزہ پانی کا، اور آپ اس کو زمین پہ رکھے تو ایک دم پانی اس سے نکل کے آرام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ گھٹیا ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی دین کے خلاف گزاری ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں دین کو کوئی اہمیت نہیں دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے جب فرشتے آتے ہیں نا تو انہیں بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ جو پردہ ہے جب ہٹاتا ہے،
اور وہ جب اپنے آنے والے فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب آ جاتا ہے ان پر وہ اچانک، تو اچانک ہوتا ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ تمام باتیں جن کو وہ جھٹلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی وہ تمام آیات جن کو وہ جھٹلا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات جن کو وہ جھٹلا رہے تھے، اب سامنے ان کے آ گیا ہے، یہ فرشتے آ گئے ہیں۔ پھر ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اب ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے سوٹیاں ہیں، بڑی ہی خوفناک صورت میں وہ لوگ آتے ہیں، جہنم کا لباس لے کر آتے ہیں، اور جو ہمارے اندر روح ہوتی ہے وہ نکلنے سے انکاری ہو جاتی ہے۔ روح کہتی ہے کہ میں جسم سے نہیں نکل رہی، کیونکہ اب روح کو اپنا آخر جو اپنا آگے جو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ جو فرشتے ہیں اس روح کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، مکے گھسے، اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روح ہے اس کے نکلنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے گویا ایک خاردار جھاڑی پر انسان اگر ریشم کا کپڑا ڈال دے، اور اس ریشم کے کپڑے کو ڈالنے کے بعد جب آپ کھینچیں گے تو خاردار جھاڑیوں کے ساتھ یا ان جو کانٹے لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب وہ ریشم کا کپڑا اس میں پھنس جائے گا اور آپ کھینچیں گے تو وہ تار تار ہو جائے گا۔ یہ انسان کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ جب انسان کو وہ فرشتے نظر آنے شروع ہوتے ہیں تو دنیا سے اس کا معاملہ کٹ جاتا ہے، یعنی اب دنیاوی طور پہ ہمیں نہیں پتہ لگتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کا اور پھر اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے کی یہ بڑی گھاٹی کی بات ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پیشی کے منکر ہیں، وہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اچانک وہ وقت آئے گا، جب موت آئے گی تو بس پھر ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ساعہ کا لفظ جو ہے وہ قیامت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ پھر ایک قیامت صغری ہے، کیونکہ حساب کتاب آپ کو قبر میں بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی پوچھنا ہے تمہارا دین کیا تھا، تمہارا رب کون تھا، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے، رسول کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ ابھی وہی یہ چھوٹا حساب کتاب ہے۔ ان تین سوالوں کی بنا پر آپ کی قبر آپ کے لیے یا جنت کا ٹکڑا بن جائے گی یا جہنم کا ٹکڑا بن جائے گی، اور پھر وہی معاملہ چلنا ہے۔ قبر کا جو معاملہ ہے، برزخ کا جو معاملہ ہے، وہ قیامت تک چلنا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو جو ہے نا قبر سے اٹھانا۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور پھر وہ کہیں گے کیا، اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ان کی بات بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالو، وہ کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو ہم اس کے بارے میں کرتے تھے۔ قیامت بھی مراد لی جا سکتی ہے، موت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھوں کو، یعنی جو انسان یہ سمجھتا تھا نا کہ یہ گناہ میں کر رہا ہوں، یہ محض خیالی ہیں، یہ مولوی پاگل ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، مجھے کہتے رہتے ہیں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس دن انہیں پتہ لگے گا جو میں کر رہا تھا اس کو کتنا بوجھ اس کا بھاری ہے، کتنا مشکل ہے وہ کام۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بہت برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کی مثال سمجھنے کے لیے کہ ہمیں نا ڈاکٹر کئی چیزوں سے منع کرتا ہے، کہتے دیکھو تم ابھی نہ پائے نہ کھاؤ، نہ مغز نہ کھاؤ، شوربے نہ کھاؤ، میٹھا نہ کھاؤ، فلانا نہ کھاؤ، بیمار ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر کو کیا پتا، یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ڈاکٹر کو تو کام یہ کرنا۔ لیکن جب بندہ ہوتا ہے بیمار، پھر بندہ کہتا ہے ہائے کاش میں نے نہ کھایا ہوتا، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہل گئی نا۔ پھر جب انسان کو دل کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، انسان کو بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ہڈیوں کی بیماری اسے لگ جاتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کمر کا معاملہ، یعنی کہ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، پھر جب وہ اس معاملے میں پڑتا ہے پھر اس کے اندر سے وہ حسرتیں نکلنی شروع ہوتی ہیں، ہائے مجھے ڈاکٹر بھی سمجھاتے تھے، مجھے فلانا بھی سمجھاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی اسی معاملے کو آپ سمجھیں کہ جب قیامت والے دن وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم جو گناہ کرتے تھے ان گناہوں کا بوجھ کیسا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے آج ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، تو بس پھر اس کا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو انسان دیکھ لے اس دنیا میں کہ اس نے کیا کیا ہے اور اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ انسان دیکھ لے اس دنیا میں ہی جو بھی معاملات دوسروں کے ساتھ ہے اس کو پیار سے، محبت سے، چاہے پیسے بھی دینے پڑے دے کے وہ معاملات سیٹل کر دے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بہت 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 مشکل ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ بھئی انسان اس دنیا کے لیے سارے پاپڑ بیلتا ہے نا، جو بھی انسان نے کرنا ہے، انسان نے لینا ہے، دینا ہے، گھر بنانا ہے، بچے ہیں، پیسہ ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، سارا معاملہ انسان اس دنیا کے لیے کرتا ہے، اور اس دنیا کے لیے ہی جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، صحیح اور غلط ملت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات جس دنیا کے لیے تم کر رہے ہو وہ دنیا مگر کھیل اور جی بہلانے کا ایک ذریعہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہ بات ہم سمجھیں گے، دنیا کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا چند دن بھی نہیں بلکہ چند گھڑیوں کی ہے۔
آپ دیکھیں نا آخرت کی زندگی نیور اینڈنگ، یعنی ایک بار ہم لوگ جب اس دنیا سے چلے گئے، موت اس دنیا پہ ہماری، اس دنیا کے طور پہ ہماری موت واقع ہو گئی، تو اب جو آگے آنے والی زندگی ہے نا وہ نیور اینڈنگ ہے، وہ ختم نہیں ہونی۔ تو اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں یہاں کے جو چند سال ہمیں مل جاتے ہیں، 60 70 80 جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسمت میں لکھے ہیں، ان کی کیا اوقات ہو سکتی ہے؟ اور بلّہ اگر آج ہم اپنی زندگی پہ بھی نظر ڈالیں نا، آج ہم اپنی زندگی میں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، ہم لوگ یہاں پر آئے تھے، کل کی بات ہے میری شادی ہوئی تھی، کل کی بات ہے میرے بچے، کل ہمیں کل ہی لگتا ہے۔ اور اسی طرح جب موت کے فرشتے نے بھی ہماری روح قبض کرنے آنا ہے تو ہمیں ایسے لگنے کہ بس ہو گیا اتنی جلدی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہماری عمر ہے وہ محض ایک ہنسا ہے، ایج از جسٹ اے نمبر۔ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، اس کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے پچھلے 2-3 سالوں میں کتنی جو ہے نا وہ جوان موتیں ہوئی ہیں یہاں پر جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ 22 سال کا، 17 سال کا، 24 سال کا بچہ، کیا وہ ایج ہوتی ہے 22-24 سال؟ کچھ بھی نہیں، شادی بھی نہیں ہوئی تھی ان لوگوں کی جن کی موت ہوئی۔ تو یہ جو دنیا ہے، انسان اس کے لیے بڑا دوڑ بھاگ فلانا ڈمانا آخرت کو جو ہے وہ تیاگ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایسا نہ ہو کہ تم آخرت میں اس کھیل تماشے کے لیے اپنی جو عاقبت کی زندگی ہے اس کو برباد کرو۔ یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ آخرت کے مقابلے میں تو اس دنیا کی اپنی اہمیت اپنی جگہ۔ اچھا، اس کے لیے ایک وہ حدیث پیش کی جاتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، موضوع مطلب فیبریکیٹڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، اسے حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی اصل میں سچ ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں، جو کسی سے ساتھ ملتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، اچھا برا، اپنی اصل میں یہ بات سچ ہے کہ ہم نے جو اس دنیا میں کرنا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام ہماری آخرت کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ اور نہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے نا وہ 2-3 سٹیٹس ہی ہوتی ہیں جہاں ہم پر نا قلم ہم سے اٹھا لیا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ مثلا ایک انسان سو رہا ہے، وہ کیا سوتے ہوئے بولتا ہے، کرتا ہے، اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یا اگر کوئی انسان دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے تو اس پہ بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یا اگر کوئی انسان بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس پہ بھی مواخذہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم جاگ رہے ہیں، اپنی شعوری زندگی میں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں ہم اس معاملے میں۔ سوچنے کے نہیں ہیں، سوچنے پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی ہوئی جب تک انسان اس پہ عمل نہ کر لے۔ البتہ یہ ہے کہ نیکی سوچنے پر نیکی ملے گی، برائی سوچنے پر برائی نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 سے لے کے 700، بلکہ کچھ حدیث میں 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ نیکی کے معاملے میں ہے، سوچنے پہ، برائی کے معاملے میں نہیں۔ اگر کوئی بندہ برائی کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے رک جاؤ بھی مت لکھو۔ برائی پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا ہی اس کا گناہ لکھو جتنا اس نے عمل کیا ہے، زیادہ نہیں لکھنا۔ اور اگر توبہ کرتا ہے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ برائی معاف کر کے اس کی جگہ نیکی بھی لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت جو بھی ہم کہتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اس کے مکلف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے جواب دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور ابھی جیسے ہم نے بات کی، عقل یہی ہے کہ انسان اینڈ لیس، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے اس ختم ہونے والی زندگی میں ہی اعمال کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرے کیا مطلب ہوگا؟ انسان ہر معاملے میں یہ سوچ لے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس کا میرے سے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں اپنے اختیار کو صحیح استعمال کروں گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہوں، میں اپنے اختیار کو غلط استعمال کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں۔ جب انسان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے نا، انسان کے اندر یہ معاملات آ جائیں، انسان اپنی زندگی میں پھر جو برائیاں ہیں ان سے بچ کے گزرنے کی کوشش کرے، ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش کرے، تو مطلب اس نے تقوی اختیار کرے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو پھر ہو جائے تو ہو جائے، ہم ویک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائی ایسا ہے، لیکن ہم فرشتے نہیں ہیں۔ صرف فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جن سے گناہ نہیں ہوتا۔ میں فرشتے، انسان اور جن کی بات کر رہا ہوں، باقی جو جانور وغیرہ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، کہ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا۔ جہاں تک انسانوں اور جنوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیدا کیا ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن
معاملہ یہاں پر کیا ہے؟ وہ گناہ آؤٹ آف ویکنس ہونا چاہیے، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہونا چاہیے، نہ کہ اس لیے ہو کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، ہم اس بندے کو چیٹ کریں گے، فراڈ کریں گے، یا نعوذ باللہ اور کوئی غلط کام کریں گے۔ اگر انسان سے ایک سٹیٹ آف ویکنس میں، کمزوری کی ایک سٹیٹ سے گزرتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے انسان فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، فوراً توبہ کرے، تائب ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ لیکن اگر انسان پلان کر کے کسی کا حق مارتا ہے، پھر جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بہتر سے بہتر عمل کریں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اس ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں تم اس زندگی کو اہمیت نہیں دیتے ہو، تو مطلب تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت کے مطابق کہ الدنیا، یہ جو دنیا ہے، سجن المؤمن، سجن کہتے ہیں جیل کو، پریزن کو، کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ایک جیل کی مانند ہے۔ صحیح بات ہے، آپ یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو آپ کا دل کرتا ہوگا کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ صحیح کام نہیں، آپ نہیں کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس میں ریسٹرکشنز آ گئی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جنت الکافر، لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنا ایمان چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سونے کے گھر اور سونے کی چیزیں مہیا کر دیتا، کیونکہ ان کے لیے یہی جنت ہے۔ آخرت میں جو کافر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو آخرت کا انکاری ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ دنیا ہی ہے اس کے لیے۔ اس لیے وہ اس دنیا میں کتنی بھی نیکیاں کر لے، اگر آخرت کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس دنیا میں اسے دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے تو پھر جنت ہی ہوگی، لیکن مومن کے لیے جنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ اگر آپ گننے میں آئیں گے تو پتہ لگے گا 2 سے 3 جوڑے ہوں گے شاید، ایک دھوتے تھے ایک پہنتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھر تھے جی؟ ایک بھی گھر نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا زیور تھا؟ کوئی زیور نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے اپنے ایسٹ تھے؟ اگر آپ گننے پہ آئیں گے آپ کو پتہ لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا سب دے دیتے تھے، جو آتا تھا سب دے دیتے تھے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، اور یہ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی سوچ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے الحمدللہ، لیکن ہماری نظر آخرت پر ہی ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم آخرت کو پالیں، اس کے ذریعے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے آپ غمگین ہوتے ہیں اس وقت، یعنی اس وقت کے کافر، اس وقت کے جو کافر تھے نا، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز اے پرسن، ایک انسان کے طور پہ کوئی پرابلم نہیں تھی۔ آپ دیکھیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی بات نہیں کی تھی تب تک وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار بھی کہتے تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے بارے میں بات کی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے رسول مقرر کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ معاملہ ہماری سمجھ سے باہر۔ اب جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی شاق گزرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، میں ان کے سامنے اللہ کی باتیں پیش کر رہا ہوں اور یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ آپ اس سے غمگین ہو چکے ہیں، یعنی آپ کو اس سے پرابلم ہو رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن الظالمین، یہ ظالم لوگ کیا کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات کرتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قرآن پیش کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا معاملہ اٹھایا، کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پہ وہی نازل ہوتی ہے، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو، انہوں نے کہا نہیں یہ معاملے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کے انکار نہیں کر رہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی دی ہے، جو آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، آپ پہ تہمت نہیں لگا رہے، نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا رہے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس نے خود کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ تم لائے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو امام ترمذی نے یہ روایت نقل کیا اور کہتے ہیں کہ اس آیت کے جو پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ جب ابو جہل نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، تفسیر میں آتا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمانے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ
کذبت رسل من قبلک، کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا تھا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئی تھی. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. تو آپ سے پہلے جو رسولوں کو جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. یعنی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی بار نہیں. اور یہ یاد رکھے گا، جو بھی دین کا کام کرے گا نا اس کے ساتھ ہی ہوگا. جو بھی دین کا کام کرے گا نا اس کے ساتھ ہی ہوگا. لوگ اسے جھٹلائیں گے بھی، لوگ اسے ذلیل بھی کریں گے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ پیچھے سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ہاں ہمیں پتا ہے تم پہلے کیا کرتے تھے، ہاں ہمیں تمہاری ماں کا بھی پتا ہے، تمہارے باپ کا بھی پتا ہے، تمہارے دادے کا بھی پتا ہے. وہ ساری باتیں وہ کر لیں گے. اب ان ساری باتوں کے پس منظر میں اگر انسان یہ کہے کہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس کے بارے میں کیا بات ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں. تو جو بھی دین کا کام کرتا ہے جب رسولوں کو نہیں بخشا گیا تو پھر میری آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، پھر بخشا ہمیں بھی نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. جو منصب آپ کو دیا گیا ہے، جو رسالت کا منصب آپ کے پاس ہے، یہ بہت اونچا منصب ہے، اس کی ذمہ داری بہت بھاری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ جو ہم نے آپ پر ڈالا یہ ایک بڑا بھاری بوجھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں ملتا ہے کہ 120 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ جو تھے ان میں سے گزرے. آپ دیکھیں کہ ہمیں ہسٹری میں کوئی ایک بھی بندہ نہیں ملتا جو ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی ماننے والا ہو. ایک بھی بندہ نہیں ملتا. حضرت ابراہیم، اور آج مسلمان، یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، لیکن ان کے وقت میں انہیں کچھ نہیں ملا. اسی طرح حضرت موسیٰ سمندر پھاڑ کے بنی اسرائیل کو ادھر سے ادھر لے کر آیا، لیکن ادھر آنے کے بعد پھر جو انہوں نے تنگ کیا حضرت موسیٰ کو، یعنی لٹرلی جسے کہتے ہیں نا جینا حرام کر دیا. آپ یہ کر کے دو، یہ کر کے دو، یہ کر کے دو، یوں کر کے دو، یوں کر کے دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معجزے نہیں دکھائے. مردہ تک کو زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی طرف سے انہیں سوئی چڑھا دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جیسے ہماری مدد آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، آپ کے پاس بھی ہماری مدد آ جائے گی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، سب کو نیک بنا دیتا، اللہ تعالیٰ سب کو صاحب ایمان بنا دیتا. کیا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ نہیں کر سکتے. یعنی یہ آپ کی مشیت پر، یہ آپ کی مرضی پر انحصار نہیں ہے اس کا کہ آپ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. ایسا نہیں. ہدایت کے بارے میں ہم ایک اور چیز یاد رکھیں گے، ہدایت جو ہے نا وہ گھٹیا لوگوں کے لیے نہیں. میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو ہدایت ہے وہ گھٹیا لوگوں کے لیے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گھٹیا لوگوں سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. ایک گھٹیا انسان ہوگا، بڑا ہی کمینہ، کمظرف، بے شرم، بے غیرت، ہو سکتا ہے کہ ہاسپٹل بنا دے، اللہ تعالیٰ سے کام لے لے گا. ہو سکتا ہے اور کوئی دین کا کام کر دے. لیکن اگر وہ بے شرم، بے غیرت اور جو ہے نا گھٹیا، اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں دے گا. یہ پکی بات. جو اس نے ہاسپٹل بنایا اسے لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن کیونکہ اس کے اندر جو کجی پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کو اس ہاسپٹل کا فائدہ نہیں ہوگا. اب یہی چیز اب استنباط اب دوسری چیزوں پہ کریں. پھر چاہے اس بندے نے نا مدرسہ بنایا ہو، چاہے اس بندے نے ہاسپٹل بنایا ہو، چاہے اس بندے نے جو ہے نا 1000 لوگوں کی کفالت کر رہا ہو، لیکن اگر وہ انسان اپنی اصل میں گھٹیا، بے شرم، بے غیرت، بے حمیت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی مثال دیکھیں نا، ہمارے سیاستدان ہیں نا، ہم دور کا جانا. آپ دیکھیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ کتنے کتنے نئے کام کرتے ہیں. ان کے گھروں کے باہر، کئیوں کے گھروں کے باہر جو ہے وہ دیگے کی دیگے بن رہی ہوتی ہیں، عمروں پہ جاتے ہیں اور پتہ نہیں حج کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے جو ہے، لیکن اندر سے اگر وہ کرپٹ ہیں، اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری دی ہے اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اور ہم سب کے سامنے بات ہے، پر ضمنی بات آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اسلام پہ آمادہ نہیں کر سکتے. فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ جذبات سے مغلوب ہونے والے نہ بنے، یعنی آپ جذباتی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوگا. اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے کبھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم نہیں جانتے. ہم اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم لوگوں نے جو آج سے 20 سال پہلے کوئی فیصلہ لیا تھا لیکن وہ پورا نہیں ہوا بلکہ اس کے اپوزٹ ہو گیا، اور ہم لوگ بڑی تکلیف میں آ گئے، ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. لیکن کبھی 10 سال بعد، 15، 20، 25 سال بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوا، ورنہ آج حالات ایسے نہیں ہوتے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ہیں، اور یہ ایسے ہی چلیں گے، آپ جذباتی نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ بات تو وہی قبول کریں گے جو سنتے ہیں، یعنی جو حقیقت سنتے ہیں، سنتے تو ساری تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا جو حقیقت سنتے ہیں، رہے یہ مردے والموتى، رہے یہ مردے، تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی سنے گا وہ جسے ہدایت مطلوب ہے۔ اثر اس قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اسی پر ہوگا جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ جسے ہدایت نہیں چاہیے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیسے بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بے پناہ شہرت بھی دیتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ مانگے بغیر نہیں دیتا۔ جو ہدایت نہیں مانگتا اسے ہدایت نہیں ملتی۔ جو اپنے ضد پہ اڑ گیا، جو اپنی ہٹ درمی پہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مردے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو انسان دین کی طرف سے اپنا دل، اپنے کان، آنکھیں، اپنا دماغ بند کر لے کہ میں نے نہیں سننا، مجھ پہ اس پر کوئی اثر نہیں ہونا، بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ ہے۔ اور میں بار بار کہا ہوں، چاہے وہ مردہ جو ہے نا پھر کتنا بھی نیکی کا کام کرے، اسے نیکی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربہم، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، یعنی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا، کیوں نہیں سمجھ میں آتی، یا ہم بول تو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کئی بار کہا کہ یہ پہاڑ ہے سونے کا کر دیں، یہ ہمارے سامنے جو ریگستان ہے اس میں سے پھل پھول نکل آئیں، یہاں پہ باغات بن جائیں، نہریں جاری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اسی طرح اور انہوں نے کئی باتیں کی، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی۔ اب انہیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی بات کرتے ہیں تو پورا نہیں ہوتا، تب انہوں نے تمام چیزیں چھوڑ کے ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ فوکس کرنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ معجزہ لے کے آئیں، یہ معجزہ لے کے آئیں، یہ معجزہ لے کے آئیں۔ اب جب وہ ایسے کریں گے، اب دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تو مجھے قرآن دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری بات سنتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہیں پیش کرتے معجزہ۔ اب اس سچویشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یعنی کہ کیا گزرتی ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، کتنی تنگی ہوتی ہوگی۔ ان کے رشتہ دار بھی ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں، روز کا ان سے ملنا جلنا ہے، اور روز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے دیکھتے ہوں گے اور ایسے ان پہ باتیں کستے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف دے لمحات گزرتے ہوں گے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی نشانی اتار دے۔ انہیں کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا، ولیکن، لیکن اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ نے نشانیاں دکھائیں، حضرت عیسیٰ نے نشانیاں دکھائیں، حضرت نوح کی طرف سے بات ہوئی، حضرت صالح نے نشانیاں دکھائیں، کتنے انبیاء جنہوں نے نشانیاں دکھائیں، مان گئے وہ لوگ؟ نہیں مانے، نہیں مانے۔ جن کے دل مردہ ہیں وہ بے شرم اور بے غیرت ہو چکے ہوتے ہیں، نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ابھی مہلت دے رہا ہے۔ یہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر ہو جائے نا پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اگلی آیت اپنے کانٹیکسٹ میں بڑی خوبصورت ہے۔ معجزہ وہ لوگ مانتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوں سے اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، یعنی ان کا بھی اپنا ایک نظام ہے چلنے والا۔ ایسا لگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو تمہارے سامنے چیزیں ہیں تمہیں یہ کیوں نہیں معجزے نظر آتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ برف پڑتی ہے تو پورے کا پورے درخت جو ہے نا وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ برف جاتی ہے تو پھر ان درختوں پر جو ہے وہ پودے، پھل، فروٹ سب اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن پہ نہ سردی کا اثر ہے نہ گرمی کا اثر ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے جھیلیں بن جاتی ہیں، پھر جب بارش نہیں ہوتی ہے جھیلیں ویلیں سب ختم ہو جاتی ہیں، سوکھ جاتا ہے جو ہے نا۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جانور تک جو ہے وہ پانی سے مر جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ تمہارے سامنے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، ان کے اپنے رہنے کا انتظام ہے، ان کے ایک اپنی پوری دنیا ہے، ان کی ایک اپنا پورا نظام ہے چلنے کا، کہ تم ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے؟ بھئی ان کے پاس بھی تو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، بیل تھے، بکریاں تھیں، ان کے پاس بھی پورا معاملہ چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں یہ نہیں نظر آتا جو تمہارے سامنے چل رہا ہے؟
تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اٹھایا ہے کہ معجزہ صرف وہی نہیں ہے جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. معجزے ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ ہم اپنے اندر ایک معجزہ ہے. ہمارا دیکھنا، سننا، بولنا، سانس لینا، ہمارے اندر کے جو نظامات چل رہے ہیں، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، نظام گردش خون کی گردش، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مینٹالٹی سے نکلو اور دیکھو تمہارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے کتنے موزے رکھے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے مگر یا پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف اشارہ کر دیا. تمہیں قرآن نہیں نظر آتا؟ قرآن اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے، آج تک جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں، اس کو تم جھٹلا نہیں سکے. چلیں اس سے بڑی بات تو چھوڑو، اس کے تم ایکولی بھی کچھ نہیں لے کے آ سکے. ایکولی بھی چھوڑو، تم اس جیسی 10 صورتیں نہیں لا سکے، تم جیسی ایک صورت نہیں لا سکے. تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی. تم پھر بھی اپنی طرف سے فضول باتیں کرتے ہو کہ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، اور پھر یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اچھا، جو کفار مکہ تھے نا، وہ سارے کے سارے آخرت کے انکاری نہیں تھے. ان میں سے کچھ آخرت کو ماننے والے بھی تھے، لیکن آخرت کے ماننے کا کنسپٹ کیا تھا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیں نا، کئی جو دین ہے ان میں آخرت کے ماننے کا کنسپٹ ہے کہ جب میری یہ زندگی ختم ہوگی تو ہو سکتا ہے میں کوئی کتا بلی بن جاؤں، کہ ہو سکتا ہے میں کوئی کیڑا مکوڑا بن جاؤں، ہو سکتا ہے میں کوئی درخت بن جاؤں، یا اگر میں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے فرشتہ بنا دے. ڈفرینٹ کنسپٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ ہے اصل آخرت. تم چاہے یہ کہتے ہو کہ ہم پر یہ ہڈیاں بوسیدہ ہوگی تو کیسے اٹھائے جائیں گے، یا تم یہ کہتے ہو کہ دوسرے معاملات اٹھائے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں. یہ تمہارے سامنے قرآن ہے، تمہارے سامنے معجزے ہیں، تمہارے سامنے ہر چیز ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف جاؤ گے، اپنے رب کے حضور پیش ہوگے اور اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پاؤ گے، اچھائی کی صورت میں یا برائی کی صورت. جو کرو گے وہی بھرو گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جان بوجھ کر جھوٹا قرار دیا، وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. اپنی زبان سے حق نہیں بولتے، کانوں سے حق نہیں سنتے. جانتے ہیں کہ اگر ہم سنیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہماری بات سمجھ میں آئے گی، لیکن جان بوجھ کے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے رستے پر لے آتا ہے. جس نے حق کو جھٹلایا اس کا دل مردہ ہو گیا، اور جس کا دل مردہ ہو گیا وہ دنیا میں صرف ایک چلتی پھرتی لاش ہے، جس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس کے اور اس کے پھر اعمال تقریباً ایک جیسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو گمراہی والا معاملہ ہے، جو سیدھے رستے پہ آنے والا معاملہ ہے، یہ تمہاری اپنی چوائس پر ہے. اگر تمہیں سیدھا رستہ نہیں چاہیے، اگر تم سیدھے رستے پر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی پہ چلنے دے گا جس پہ تم چل رہے ہو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہتا ہے جو انسان کی نیت ہوتی ہے. اگر انسان کی نیت اچھے راستے پہ چلنے کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ٹھیک نہیں ہے تو نہ صحیح. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، قرآن بھیجا، آپ کے سامنے اتنے سارے معجزات ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے، چلو پھر اپنے کیے کو بھگتو گے. پھر آگے، اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہے، دین اللہ تعالیٰ گھٹیا لوگوں کو نہیں دین کی فراست دیتا. اللہ تعالیٰ گھٹیا لوگوں کے اپنے دین کے لیے منتخب نہیں کرتا. اور اگر فرض کریں کوئی اپنے اوپر لبادہ اوڑھ بھی لے دین کا، لمبی داڑھی رکھ لے، یہ اس کی جو ہے نا اسے کہتے ہیں ناف تک داڑھی آ رہی ہے، یہ لمبے لمبے چوگے پہنے ہیں، اپنے اس نے ٹخنوں سے اٹھائے ہوئے ہیں کپڑے اٹھائے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ایکسپوز کر کے چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی سچائی دنیا کے سامنے لا کے چھوڑتا ہے. کئی لوگ ہوں گے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے سامنے ہوں گے کہ جنہوں نے بڑی اپنی طرف سے جو ہے نا وہ متقی بن کے زندگی گزاری، بڑے نیک کام فلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ان کا تمام کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو جواب دو. سبحان اللہ. اب ہوتا کیا تھا وہاں پر بھی کہ جب وہ کسی مصیبت میں پڑتے تھے تب اللہ یاد آتا تھا. تب یہ لات، منات، عزا، حبل، جو بھی ان کے باقی تھے نا، ان میں سے کوئی یاد نہیں آتا، تب انہیں اللہ یاد آتا تھا. ہمیں سنن نسائی کی روایت ملتی ہے اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں. اکرمہ عین سے ان کا نام شروع ہوتا ہے. یہ صحابی تھے. یہ
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے لیے معافی ہے سوائے 6 لوگوں کے، جن میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 4 مردوں میں ایک اکرمہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب انہیں پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی میری لیے معافی نہیں ہے، تو انہوں نے نا مکہ چھوڑ دی۔ یہ مکہ چھوڑ کے انہوں نے ایک کشتی لی اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، کہ پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا۔ اب جب وہ کشتی لے کے سمندر یا دریا میں، سمندر ہی ہوگا ظاہری بات ہے، دریا تو نہیں ہے وہاں پہ، اب وہ جب سمندر میں اترے تو آگے سے آگے آندھی طوفان، اب وہ کشتی جو ہے نا ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی، لوگوں کو پتہ لگا کہ شاید ہم مرنے والے ہیں۔ تو جو کشتی کا کرو تھا نا، یہ جو کشتی والے تھے، انہوں نے کہا کہ خالص اللہ کو یاد کرو صرف اگر اسے بچنا چاہتے ہو۔ اب جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، انہوں نے کہا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم خالص اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، خالص اللہ کی بات کرو۔ اب جب ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو ہمیں خالص اللہ کو ہی پکار رہے ہیں، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر تو وہ سچ ہی بولتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں بچ گیا، اس طوفان سے نکل گیا، تو میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، یعنی اسلام قبول کروں۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ اس سے بچ گئے، تو پھر وہ واپس مکہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، جب تم پھنستے ہو، تم پر کوئی عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو یا نہیں پلٹتے ہو؟ پھر آگے ایک چیز ہم اور سمجھیں گے، جو اللہ کی طرف پلٹنا ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی ہے۔ پھر اب انسان نے پوچھا جب انسان شرک میں کیسے پڑتا ہے؟ تو شرک میں جو انسان پڑتا ہے وہ اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے یا اس کے آباء و اجداد کا اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کو فالو کرے، اپنی فطرت کے مطابق اس دین کو سمجھے، تو انشاءاللہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہی بات جو ہم نے کی۔ اس کی نا ایک اور آپ کے سامنے ایگزامپل آتی ہو۔ اب دیکھیں ایک شخص بڑی ہی مصیبت میں ہوتا ہے اور بڑا ہی نیک پرہیزگار ہوتا ہے نا، جتنے بھی اس کی استطاعت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے نوازتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے نوازتے ہیں نا، تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا نوازنا زیادہ ہوتا جاتا ہے نا، وہ دین اور پرہیزگاری جو ہے نا اس کی کم ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا، یہ میری وجہ سے، کیونکہ میں پڑھا، میں نے بزنس کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ یہ ہوتی ہے اس کی اصل۔ اب اگر وہ دوبارہ اس سے نیچے آئے نا، تو وہ دوبارہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اگر دوبارہ اوپر جائے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو انسان اگر اپنے اندر کا اصل نہیں بدلے گا نا، اگر انسان اصل تقوی اختیار نہیں کرے گا نا، تو یہ جتنی باقی چیزیں ہیں نا، یہ اس کے لیے ڈرامی ہیں۔ اور اس طرح آپ ایک اور چیز دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا زندگی میں ایسا تجربہ کرواتا ہے کہ وہ موت کو تقریباً چھو کے واپس آتے ہیں، لیکن اس تجربے سے پہلے بھی بے شرم اور بے دین ہوتے ہیں، اس تجربے کے بعد بھی بے شرم اور بے دین رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کچھ بھی پہنچتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہو، اور جب وہ دور ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہو، یا تم اتنے بے حس اور اتنے بے شرم اور اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بار بار تجربات کرواتا ہے لیکن تمہیں بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو آخرت کا نقشہ بیان کیا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے کہ یہ جو زندگی ہمارے پاس ہے یہی مہلت ہے۔ اس زندگی میں ہم نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، ایک بار یہ موقع گیا تو پھر آخرت میں کوئی چیز ہمارے کام کرنے آنے والی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کے راستے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہماری آل اولاد ہمارے بچوں کے لیے دین کے راستے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔